بلاخر حکومت پاکستان کی کابینہ ڈویژن نے سن 2002 سے 2023 تک تقریباً 21 سال تک توشہ خانہ میں تحائف جمع کروانے، خود خرید لینے اور بعض اوقات بغیر معمولی سی ادائیگی کے خود رکھ لینے کا دستیاب ریکارڈ شائع کر دیا ہے۔ کابینہ ڈویژن کی ویب سائٹ پر 466 صفحات پر مشتمل اجتماعی شرمندگی کے اس ریکارڈ کو آرام سے دیکھا جا سکتا ہے اور قومی تاریخ کے ان 21 سال میں ملک کے حکمران رہنے والوں کی ان نہایت معمولی حرکات کی جزیات کو اچھے طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن خیال رہے کہ یہ وہ معمولی ریکارڈ ہے جس کو توشہ خانہ رجسٹرڈ میں درج کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی تحفہ جمع کرایا جائے تو بھی لکھا جاتا ہے، اگر کوئی تحفہ اصل قیمت سے بہت کم قیمت پر خرید لیا جائے تو بھی لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی زبردست حکمران شخصیت توشہ خانہ والوں کو بتانے کی زحمت نہ کرے اور تحفہ وہیں سے گھر لے جائے تو بھی توشہ خانے والے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے اس ریکارڈ کو پبلک نہیں کیا جاتا تھا اور بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ہمارے عظیم لیڈروں نے کیا کچھ خزانے میں جمع کروایا، کتنا مال تھوڑی سی رقم دے کر اپنے گھروں میں لے گئے، اور کتنی ہی ایسی معمولی چیزیں یا نوادرات تھے جن کے بارے میں ہمارے عظیم قومی خدمت گزاروں نے توشہ خانہ والے محرروں منشیوں کو بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ امید ہے اس ریکارڈ کے عام ہو جانے کے بعد ہمارے عظیم رہنما اور ان کے ترجمان اگر کہیں کسی نے سوال کر دیا تو بتا دیں گے کہ انہوں نے قانون اور ضابطے کے مطابق اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے ایسی چیزیں خرید لی، اور جو ہمارے کام کی نہیں تھی وہ ہم نے قومی خزانے میں جمع کروا دی۔ بس اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں۔ لیکن کیا کریں، سابق وزیر اعظم عمران خان کو ابھی توشہ خانہ کیس کا سامنا ہے اور موجودہ عمران مخالف حکومت ہمارے اس قومی ہیرو کو معمولی قسم کے تحفوں کے معاملے پر گرفتار کر کے سزا دلوانا چاہتی ہے۔ خیر، یہ معاملہ عدالت میں ہے اور اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور عمران خان کے علاوہ جو عظیم لیڈر توشہ خانہ سے مستفید ہوتے رہے ہیں ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب ہوتا ہے یا جب عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو پھر ہوگا، جب ہوگا اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ ویسے سرسری طور پر ذکر کر دینے میں کوئی حرج نہیں کہ توشہ خانہ سے مستفید ہونے والوں میں سابق صدور مملکت، سابق وزرائے اعظم، سابق وزراء اور اعلیٰ عہدوں پر فائز سرکاری افسران شامل ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف، سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزرائے اعظم میں شامل شوکت عزیز، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، نواز شریف اور عمران خان کے ادوار کا ریکارڈ شامل ہے۔ میڈیا آج کل صرف عمران خان کے تحائف کو ہی سامنے لا رہا ہے اور امید ہے جلد ہی دوسروں کی کارکردگی بھی میڈیا کی زینت بنے گی۔ تحفے، تحائف اور سرکاری ٹھیکوں سے حاصل ہونے والے کمیشن اور کک بیکس کا کام تمام قسم کی حکومتوں میں جاری رہتا ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کبھی اس قسم کی سرگرمیاں محض اس لیے بند یا معطل کر دی گئی ہوں کہ یہ فضول خرچی ہے یا ملکی خزانے کو اس سے نقصان پہنچتا ہے یا دوسروں کے لیے اچھی مثال قائم نہیں ہوتی۔ ایسا ہمارے ہاں نہیں سوچا جاتا، اور اعلیٰ حکومتی اور ریاستی عہدوں پر فائز ہونے والے اور ان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب اور دوست تو بالکل ایسا نہیں سوچتے، کیونکہ یہی تو موقع ہوتا ہے جب آپ اس ریاست اور اس کی غربت کی لکیر کے نیچے بسنے والے 40% سے زائد لوگوں سے بدلہ لیتے ہیں اور ساتھ ہی قانون اور آئین کا ٹھیک ٹھاک مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ریاست اور حکومت جس کو اس قسم کا بدلہ لینے کا موقع فراہم کرے اور وہ بدلہ نہ لے؟ جب پچھلے سال ہمارے ہاں توشہ خانہ کی گھڑیوں اور گاڑیوں وغیرہ کا بہت ذکر ہو رہا تھا تو کسی دشمن صحافی نے دشمن ملک بھارت کے دشمن وزیر اعظم نریندر مودی سے پوچھ لیا کہ آپ توشہ خانہ کے تحائف کا کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ازلی دشمن کو نادر موقع مل گیا کہ وہ اپنے بغض اور عناد کا مظاہرہ کر سکے، لہٰذا اس دشمن نے بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ اس کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے حامل ملک کا وزیر اعظم ہونے کی حیثیت میں تحفے ملتے ہیں، لیکن اس کے گھر میں ان تحفوں کو رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں، اور وہ ان قیمتی تحفوں کو اپنے پاس رکھنے کا رسک نہیں لے سکتے، لہٰذا وہ ان تحفوں کو فروخت کر کے حاصل ہونے والی آمدن کو مخصوص تعلیمی اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بس شکر ہے ہماری وزارت خارجہ نے بھارتی وزیر اعظم کے اس گھٹیا بیان کو ملکی سلامتی پر حملہ قرار نہیں دیا، اور ہم بین
بین الاقوامی سطح پر سبکی سے بچ گئے، اور یہ مودی وغیرہ کیا بھیجتے ہیں ہمارے عظیم لیڈروں کے سامنے۔ ہمارے تو پنجاب میں ایک عظیم وزیر اعلیٰ گزرے ہیں جنہوں نے وزارت اعلیٰ کے دوران اپنے بیٹے کی شادی کی تو اپنے پرسنل سیکرٹری کو سختی سے کہہ دیا کہ ارکان اسمبلی کو سختی کے ساتھ بتا دیں کہ پسرے اعلیٰ کی شادی پر تحائف نمائش کے لیے ساتھ لے کر نہ آئیں، اور ان کی سہولت کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ دولہا میاں کو سلامی میں نئے ماڈل کی کار دیں گے اور گاڑی کی چابیاں چھوٹے سے لفافے میں ڈال کر خاموشی سے سیکرٹری صاحب کو تھما دیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب نمائش کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ہمارے پنجاب کے ہی ایک اور وزیر اعلیٰ کو جب معلوم ہو گیا کہ آج ان کے اقتدار کی آخری رات ہے تو انہوں نے سیکریٹریٹ کے دروازے کھولنے کا حکم دیا اور اپنے ملنے جلنے والوں اور اہل علاقوں کو کہا کہ وہ چپکے سے آئیں اور وزیر اعلیٰ کے ثوابدیدی فنڈ سے اپنا حصہ وصول کرتے جائیں۔ صبح ہونے تک ثوابدیدی فنڈ ختم ہو چکا تھا اور سرکاری عملہ سرکاری ریکارڈ کو جمع کر کے جلا رہا تھا۔ یہ سب کچھ شاید ان حالات میں اتنا تکلیف دہ محسوس نہیں ہوتا جب IMF اور ورلڈ بینک دھڑا دھڑ قرض دے رہے ہوں، ہم کسی دوسرے ملک کی جنگ لڑ رہے ہوں، اپنی خدمات اپنے اسلامی برادر ممالک کو فراہم کر رہے ہوں اور بدلے میں مال اور ثواب دونوں وافر مقدار میں حاصل ہو رہا ہو تو شاید کچھ ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جب معیشت بیٹھ جائے، IMF ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہو، حکومتیں ڈاماڈول ہوں، ملکی آبادی مہنگائی کے ہاتھوں بلک رہی ہو تو پھر توشہ خانہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ تھوڑا وقت گزارے، بہت کچھ یاد آئے گا، بہت کچھ لوٹا جا چکا ہے اور بہت کچھ ابھی سامنے آنا باقی ہے۔